ہیلو ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مارشل آرٹ کے اندر ایک ہسٹری سے ہے. اور عموماً ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ مارشل آرٹ کو اور تاریخ کو، ہسٹری کو انسائکلوپیڈیا، گوگل سرچنگ انجنس پہ سرچ کر کے دیکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انہیں جو انفارمیشن ملتی ہے وہ انفارمیشن یقیناً کسی پیج پہ کسی شخص کی اپنی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، اپنی کاپی پیسٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کتنی ہے یہ شیورٹی کہیں بھی نہیں ہے. اور اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ انسائکلوپیڈیا اور گوگل جو ہے وہ 80% جو ہے وہ غلط ہے. جو انفارمیشن اس کو دے دی جائے وہ اس انفارمیشن کو آگے پرووائڈ کر دیتا ہے. گوگل اکاؤنٹ، جی میل اکاؤنٹ آپ کا ہونا چاہیے. آپ جو انفارمیشن بھی چاہیں گے اپنی انفارمیشن اس میں مرج کر سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ ٹاپک ہے بدھی دھرما. آپ نے بدھی دھرما کا نام سنا ہوگا، اور بدھی دھرما کو کہا جاتا ہے کہ وہ مارشل آرٹ کا مائی باپ ہے، اور جس کی وجہ سے چین میں مارشل آرٹ آئی. دیکھیے، اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ مارشل آرٹ کی پریکٹس کرنا، مارشل آرٹ میں کاتاز کو یاد کرنا، فائٹ جیتنا، چیمپئن بننا، یہ ایک ڈفرینٹ سیگمنٹ ہے. مارشل آرٹ کو یاد کرنا یہ ایک ڈفرینٹ سیگمنٹ ہے، لیکن مارشل آرٹ کی ریسرچ کرنا یہ ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے، ایک بہت سمندر کی طرح ایک یہ واسٹ ایک فیلڈ ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے خرچہ لاگو ہوتا ہے، اور اس کے لیے سفر کرنا بہت لازمی ہے. اور اس سفر کو کرنے کے بعد پاکستان کا پہلا ریسرچر ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے کہ میں کم سے کم اپنی قوم کو سچ اور حق کی طرف لے کے جاؤں. بدھی دھرما، بدھی یعنی بدھ کو ماننے والا، دھرما یعنی دھرم کو ماننے والا. تو یہ بدھ مت سے منسلک ایک کریکٹر تھا جو انڈیا سے چین آیا، بالکل آیا. اور چین جب وہ آیا تو اس نے مارشل آرٹ کو نہیں بلکہ یوگا، انڈیا میں جو یوگا آج بھی کی جاتی ہے، کمانڈ کے ساتھ کی جاتی ہے، اور وہ اس کو اگر اپنا کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوریجنیٹر ہیں تو وہ صحیح کہتے ہیں. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مارشل آرٹ کے اوریجنیٹر ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی جب تاریخ کھول کے دکھائی جاتی ہے، اور پھر مغلز کا 700 سال کا جو راج ہے، جو ان پہ حکومت کی ہے، جب یہ بات کی جاتی ہے تو پھر بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے. تو جو مارشل آرٹ ہے وہ بدھی دھرما سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس زمانے میں مارشل آرٹ سینکرونائز نہیں تھی، اسٹیبلش نہیں تھی اس میں جس میں آج ہے، تو مارشل آرٹ بہت بہترین طریقے سے کی تو جاتی تھی، لیکن جو بیسک باڈی کمپوننٹس ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اس وقت، جس کی وجہ سے لوگ بہت طاقتور ہوتے تھے، لیکن ان کو ڈفرینٹ چیزوں کو کرنے کے لیے ڈفرینٹ استادوں کے پاس جانا پڑتا تھا. آج تمام چیزیں آپ کو ایک ہی استاد سے مل جاتی ہیں، چونکہ اب وہ تھیوریکل نالج بھی ہو چکی ہے کسی حد تک. لہٰذا بدھی دھرما جب آئے تو یوگا لے کے آئے، تاکہ یوگا سے یہ اپنی فٹنس کو اور اپنی سانس کا جو نظام ہے، جو بریدنگ کنٹرولنگ ہے، یعنی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زین، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ین اینڈ یانگ، یعنی نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. نیگیٹو باڈی کے اندر ہوتا ہے، پازیٹیو باڈی کے اندر ہوتا ہے. یہ مسلم بھی مانتے ہیں، یہ ہندو بھی مانتے ہیں، یہ جوئش بھی مانتے ہیں، کرسچن بھی مانتے ہیں، یہ تمام لوگ مانتے ہیں. تو اس تمام چیزوں کو لے کر ایک چیز کو سینکرونائز کرنا، اس چیز کو ایک جگہ پہ جمع کرنا، وہ سانس کا تعلق بڑا اہم ہے اس کے اندر. اور سانس کو جمع کرنے کے لیے، اور سانس کو مطلب کہ یہ کہہ لیں آپ کے سانس کی مدد سے ہم اپنی باڈی کا بہت بہترین کنٹرول سیکھ سکتے ہیں. اس کنٹرول کو سکھانے کے لیے، سانس کی یہ مشق یوگا کے ذریعے کرانے کے لیے چین بدھی دھرما آئے. لیکن بدھی دھرما جب آئے تو ان سے پہلے بھی تو چین کے اندر کچھ ہو رہا ہوگا، وہ بھی بات کرنی چاہیے. صوفیزم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ چین کے اندر ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جا کر مراقبہ اور نقش بندی سلسلے پہ کام کر رہے تھے. عباسی سلطنت جب زوال کی طرف آئی تو اس سے پہلے بھی چین کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت زبردست اسٹرانگ فاؤنڈیشن وہاں موجود تھی، اور اس فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ وہاں پر مارشل آرٹ کو بھی، اور مارشل آرٹ کے حوالے سے صوفیزم یعنی بریدنگ ایکسرسائز اور بریدنگ جو مشق ہے وہ وہاں پہ آلریڈی پرووائڈ کر چکے تھے. چونکہ وہاں آلریڈی کنفیشن مذہب یعنی کوئی خدا کا تصور نہیں کا مذہب وہاں موجود تھا، آزادی جسے ہم آج کہہ سکتے ہیں، وہ وہاں موجود تھا. تو ان لوگوں نے اس چیز کو نقصان پہنچانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے دوسرے مذاہب کو، خاص طور پہ ان مذاہب کو جو بدھ مت سے قریب ہیں، ان کو انوائٹ کیا. تو
تو تاریخ لکھنے والا جو ہے وہ اتنی تاریخ لکھتا ہے جتنا اس وقت کا بادشاہ اس کو اجازت دیتا ہے، اور وہ اس میں اپنا ہیروئزم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، باقی سب چیزیں وہ ختم کرواتا ہے۔ یہ وہ تاریخیں ہیں جو ختم کر تو دی گئیں، لیکن لوگ جو وہاں تھے، جو لوگ آج ان کی نسلیں بڑی ہوئی ہیں، وہ آج وہاں موجود ہیں۔ کنگ فو کے اندر بہت بڑے بڑے نام چین کے اندر موجود ہیں جو مسلم ہیں، نقشبندی سلسلے سے ہیں، مساجد کی حفاظت کرتے ہیں اور ساتھ میں مارشل آرٹ سکھاتے ہیں۔ جیٹ لی اور دیگر بڑے مارشل آرٹ کے جو ماسٹرز ہیں وہ اس میں انوالو رہے، ان سے سیکھا۔ تو یہ جو مارشل آرٹ ہے یہ ایک واسٹ فیلڈ ہے، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف ایک ملک کی حد تک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ واسٹ ہے تو پھر یہ ایک ملک کی حد تک کیسے ہوا؟ پھر تو اس سے بہت سارے لوگوں کا انتخاب ہو سکتا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے۔ اینی ویز، بدھی دھرما مارشل آرٹ لے کے نہیں آئے تھے، بدھی دھرما یوگا لے کے آئے تھے اور انہوں نے اس کو چین کے اندر پھیلایا۔ آج بھی کنگ فو کے اندر یوگا کی تمام مشقیں، مارشل آرٹ کے اندر یوگا کی تمام مشقیں پائی جاتی ہیں۔ اس چھوٹے سے پوائنٹ کو یاد رکھیے گا اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں گا اور انشاءاللہ چیزوں کو کمپائل کر کے آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ وہ جو لوگ مجھ سے برا مانتے ہیں اس بات پہ کہ پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، میں اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا انسان سمجھتا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں پہ یقین کرنے سے زیادہ تحقیق پہ یقین کرتا ہوں۔ یہ مجھے میرے قرآن نے بتایا، یہ مجھے میری حدیث نے بتایا، یہ مجھے میرے نبی نے بتایا، یہ حقیقت میں انسانیت نے مجھے پاٹ پڑھایا کہ جو اپنی آنکھ سے دیکھو وہ بیان کرو، سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلاؤ۔ تو الحمدللہ اللہ نے تحقیق کرنے والا بنایا تو تحقیق کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو اس چیز میں آسانی ہو اس لیے یہ کام بھی کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود اگر مجھے سخت اور تیز ترار تلواروں کی نوک کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم لوگ پٹھان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس چیز کو فیس کرنا ہماری پرانی صدیوں پرانی عادت ہے۔ اینی ویز، stay connected with us for the sake of the knowledge and wisdom and pure traditional practice. Thank you so much.